ماں سے سوال کرتے ہوئے بچہ بالکل نہیں ہچکچاتا، ہر قسم کی بات کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے میرے گھر میں ایک ایشو تھا، فادر گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو ان دنوں انڈین موویز لگا کرتی تھی تو ہم دیکھا کرتے تھے. تو اس میں وہ جو نہیں تھے جو پھولوں کا ہار، وہ وہ پہنا دیتے تھے جو فوت ہو جاتا اس کی تصویر پہ. تو مجھے تو نہیں پتا تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے فادر سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی. تو فادر تھے نہیں اور کچھ مسائل تھے ایسے، تو میں نے جا کے پھولوں کا ہار فادر کی تصویر کے اوپر لگا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بچہ تو معصوم ہے نا، وہ تو جس چیز پہ یقین کرتا ہے وہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. ہم کچھ نہیں، ہم ماں، اصل میں وہی بات نا، وہ ماں کا مدرسہ ختم ہو گیا بدقسمتی سے ہمارے دور میں. ماں شیف بن گئی، گھر کو خوبصورت سجاوٹ کے لیے ہمیں واضح چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اب اس کی صفائیاں بھی ہونی ہیں. ملازم ہے تو اس کے اوپر بھی سپروائزر تو ماں ہی نے بننا ہے نا. بچوں کو ہم کھانے کی ایک سے ایک ماں سمجھتی ہے میری ویرائٹی، کھانے کی ویرائٹی سے میرا بیٹا خوش ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہونا بھی ہوتی ہے، لیکن بچہ ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ایئرز نہیں نظر مل رہے. یہ ہمارا قصور ہے، ہم ماں باپ قصور ہیں، یہ ہمارے بچے قصوروار نہیں ہیں. ان کو ماں ملی نہیں، ان کو باپ ملا نہیں، یہ بیچارے کدھر جائیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اب دیکھی میرا بندہ. ہم نے اٹیچ ہی نہیں کیا اس کو اللہ کے ساتھ، ہم نے ڈرا کے رکھا ہوا، پتہ نہیں کیا باہو بلا آئے گا اور ہر چیز پہ عذاب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ. اور کتاب کو ہاتھ لگا دیں گے، یوں نہ بیٹھو، یوں نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور کھولتے کب ہے؟ بس مصیبت کے وقت یا بس کبھی کبھی. تو یہاں اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے اپنے بندے پہ میں نے کیا کہ نازل کی کتاب. اور ہم نے بات کی تھی پہلے، ہر چیز کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے. تو جس ہم سے سورہ فاتحہ شروع ہوئی، جس ناز پہ قرآن کا آخری ورڈ آیا، اس انسان کو پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا کہ تم بس فارغ ہو. اللہ نے اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دے دی، الکتاب. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور آگے سر جی بیٹا، جی بیٹا. سر جس اچھا، طرح سے سب سے ریکویسٹ ہوگی، سوری میں کسی وقت ردم پہ چل پڑتا ہے پھر بندے کو یاد ہی نہیں رہتا. کائنڈلی آپ لوگ اپنی باتیں کیا کرو. وی آر ہیئر ٹو ٹاک وتھ قرآن. میں عالم نہیں ہوں بیٹا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم یس یہاں الفاظ سے، آیتوں سے بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج ہم نے اللہ کے کلام کے تھرو اللہ سے بات کرنی ہے، سمجھنا ہے. جی بیٹا. سر جیسے آپ نے بھی بات کی تھی قرآن کی، تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں بتایا تھا ایک دفعہ تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص جو ہے کعبے سے لپٹ کے رو رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کی حرمت اس کعبے سے زیادہ ہے. وہ کعبے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کعبہ کی جو ہے دے رہا تھا کہ آپ اس کے صدقے میں دعا قبول کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ انسان کی حرمت اس سے زیادہ ہے. تو پھر اب ہم قرآن دیکھیں تو قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ انسان کا انسان سے کیا ریلیشن ہے. اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہاں پہ حقوق العباد آتے ہیں نا کہ انسان کا انسان کے ساتھ کیا رشتہ، اور انسان کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ رکھی ہے. ہمیں بہت خود کو پیاری بات، احساس ہی نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. بہت پیاری بات کی. آج واٹس ایپ بھرا ہوا ہے ہجرہ اسود کی تصویر اتنے پکسل کر کے. ہم، یار قرآن اس کے لیے آیا تھا. جس انسان کی حرمت کی بات ہے وہ کدھر گیا؟ آج ہم لگے ہوئے ہیں ثابت کرنے کے لیے اسلام اچھا ہے. او بھائی، میرے لیے اس میں کہاں جگہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ انسان ختم ہو گیا، پکسل خط شروع ہو گئے. کعبہ، کعبہ جو ہے نا رو رہا ہے. بھائی کعبہ کتنی دفعہ، کھولیں ہسٹری ذرا، گوگل کریں، کتنی دفعہ سیلاب کے ساتھ گیا. مسلمانوں نے آپس میں لڑائیوں میں اس کو مسمار کیا. اصل چیز انسان ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں. دیکھیں سائیکلو بن گیا، کمپیوٹر بن گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی. اللہ نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا ایک آیت بنا کے لایا ہو، انسان نہیں بنا کے لا سکا ٹل ڈیٹ.
دجال کے فتنے میں نالج ہے، دجال کے فتنے میں فیتھ تھریٹن ہے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی زندہ ہے اور رہے گا، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور بلکہ میں نورین سے ریکویسٹ کروں گا، لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، جب انگریز قریش مکہ کہتے تھے یہ پوئٹری ہے بھی نہیں بھی، یہ جادو ہے بھی نہیں بھی، تو وہ کیوں کہتے تھے ہے، اور پھر کیوں خود ہی نگیٹ کر دے؟ تھوڑا سا لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میم نورین کائنڈلی بچوں سے شیئر کر لیں، بیکاز ظاہر ہے یہ دے آس فار ایویڈنس، تو آپ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا کائنڈلی اس کو ذرا۔ سر وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا اس چیز کو کہ اگر لینگویج کے حوالے سے دیکھیں تو جو یہ جو ورڈز آ رہے ہیں، ایک تو ایوجن قیمن، تو ایوجن ہوتا ہے جیسے کوئی فوکس سے ہٹی بھی بات ہو، لیکن میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سارے جو ہیں یہ میتھمیٹکس اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں کوئی لائن صرف سرکل کو ٹچ کر کے آگے نکل جاتی ہے اس کو ٹینجنٹ بھی کہتے ہیں، اور ہم انگلش میں ایک فریز یوز کرتے ہیں he or she is off the tangent today, out of tangent today، یعنی کہ وہ فوکس پہ نہیں آ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ادھر ادھر سوری، کی بات۔ آپ کے پاس اگر اگر وہ ہے سلائیڈ تو اگر آپ شیئر کر سکیں۔ جی سلائیڈ ہے میرے پاس۔ چلیے آپ سلائیڈ اتنی دیر ڈھونڈ لیتی ہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ جی یہ بچن ہوتا ہے بیٹا کجی، کوئی کمی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم یج اللہ، اس میں کوئی کمی نہیں، اور یہ آج بھی اسی طرح ثابت ہے۔ آپ ذاکر نائک صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بحث دیکھ لیں، آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، جی آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا؟ آج تک قرآن کی کسی بات کو نگیٹ نہیں کر سکا۔ ہم کہتے ہیں سائنس پروو کرتی ہے، سائنس قرآن کو پروو نہیں کرتی، سائنس قرآن کی باتوں کو سمجھا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سائنس ڈزنٹ پروو قرآن، قرآن کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشرقین مغربین آج سمجھ آیا، ہمیں پہلے سمجھ نہیں تھا، شمس و قمر آج ہمیں سمجھ آیا، بات پہلے بھی قرآن نے صحیح کی تھی۔ ہمارے آج کا بڑا ہوتا ہے کہ سائنس پروو کر رہی ہے قرآن کو، نہیں نہیں، سائنس پروو نہیں کر رہی، سائنس ہمیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک فیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کو سمجھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ نے کلیم کیا قرآن کے اوپر کہ اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتے، بنا کے دکھا دو، آج تک نہیں ہو سکی، بہت بڑا کلیم ہے۔ جب آج انسان اپنے آپ کو، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ وہ مشرق سے کہا تھا تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ہم قرآن ہی کے ریفرنس سے، اس کی زبان میں سے، اس کے جو اس نے ہمیں فیکٹس بتائے، اس ریفرنس سے ہم بات نہیں کر پاتے۔ میں وہ ٹینجنٹ دکھا دیں، ٹینجنٹ جو آپ نے دکھایا تھا۔ جی سوری میں وہی بولنے کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عوج نہیں ہے اور کہ من قائم ہے۔ دیکھیں ہم پوئٹری دیکھتے ہیں، قائد علامہ اقبال کی پوئٹری آج پوری کسی شاید ایک شخص کو ون آورڈ کو یاد ہو، کسی کو نہیں یاد۔ بائبل ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، بائبل 100% کسی کو یاد نہیں، لیکن آپ کو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حرف بہ حرف یاد ہے، بچے سے لے کے نان عرب سے لے کے عرب تک آپ کو ایک دنیا مل جائے گی۔ جی میم ٹینجنٹ سمجھا دیں بچوں۔ یہ سر نظر آ رہی ہے سلائیڈ بچوں، جی آپ کو جی نظر آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ جی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکل ہے اور دس از کالڈ ٹینجنٹ، یعنی کہ وہ اس بات کو ٹچ تو کرتا ہے، یعنی پیچھے میں اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے اگر یہاں لے جاؤں تو یہاں پہ تھا کہ جو اوج جو اوج ہے، اس کی میننگ کروکڈنس کے بھی ہیں اور ڈیویشن کے بھی ہیں، یعنی اپنے رستے سے ہٹا ہوا، تو دونوں طرح سے اب مطلب ظاہر ہے قرآنی الفاظ کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہے، وہ ایسی رچ زبان ہے، تو مطلب یہ کہ اس پورے سرکل میں 360 اگر پوائنٹس ہوں تو 360 ٹینجنٹس نکل سکتے ہیں، لیکن مین بات سے وہ ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ایوجن یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی بات فوکس سے ہٹ کے نہیں جا رہی، کیونکہ اگلا ہی لفظ کہہ رہا ہے
या कय्युमन है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। और इसमें ये देखिए यहाँ पे आ गया बीइंग अपराइट विच मीन्स इम्पेक्केबल, लिमिट ऑफ अपराइटनेस, यानी अपराइटनेस कय्युमन में आते हैं, यानी कि उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर एक सोच है जो बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। तो बस ये, बाकी तो मेरी ये डिटेल स्लाइड टेंजेंट वाली जरा दोबारा दिखा दीजिएगा। जी, ये वाला जी। अच्छा बेटा, यहाँ एक जिसको हम कहते हैं ना फोकस होना, हम्म तो बेसिकली ये टेंजेंट हमें ये भी समझाता है कि हर वक्त हमने अपने आप को अल्लाह के साथ अटैच हर रखेंगे। लम्हे, हाँ तो इस दुनिया में हमारा अगर फोकस अल्लाह के साथ रहेगा, उसके प्रिंस के थ्रू चीज़ों को देखेंगे, तो हम इस टेंजेंट वाली सिचुएशन में ही जाएंगे, यानी हम अलग नहीं नहीं हो जाए, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मसला यह है कि हमारा फोकस अल्लाह के साथ नहीं है, हम उसके प्रिज्म के थ्रू चीज़ों को नहीं देखते, तो फिर नतीजतन हमें डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो टेंजेंट उससे फोकस जिसको आप कह सकते हैं ना, वो किसी 360 का ये डिग्री का टेंजेंट है। ठीक है ना? 360 डिग्री में जरा सा भी वो फोकस हटा, वो जो रस्सी के साथ पत्थर बंधा हुआ है वो निकल जाएगा। निकल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? तो कय्युमन बिल्कुल 100% साबित शुदा। ठीक है कि नहीं? और सर इसमें ये भी एक हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बहुत बात है। अच्छी इजाजत है। ठीक है ना? कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत है। अब अल्लाह की रस्सी क्या, देखें वही बात है, कुरान मुमासलात में बात करता है। ठीक है ना? रस्सी तो कोई नहीं है, रस्सी क्या है? कुरान और हदीस। दज्जाल के फितने के ऊपर बात तो हो रही है, लेकिन अल्लाह कह रहा है किसके साथ अटैच रहो? अल किताब। अब हम इस किताब को अगर सिर्फ मुर्दे के लिए खोलें या बेटी की शादी पे खोलें, तो फिर तो बेटा हमें दज्जाल की समझ नहीं आएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उस रविश में चले जाएंगे, रो में बह जाएंगे। आज कल हमने बात की थी कि एथियज्म का नारा किस अंदाज से इनडायरेक्टली हमारे यहाँ चल रहा है। आप मीडिया उठा लें, आपको यही बताया जा रहा है कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ। कौन सा दिन ऐसा नहीं है जिस दिन पाकिस्तान ने डूबना नहीं होता। बिल्कुल। ठीक, इतना हैमर किया जा रहा है, इतना हैमर किया जा रहा है कि आज बच्चों को नाउमीद किया जा रहा है। ठीक है, आज आपको हर इंस्टीट्यूशन से आपका एतमाद खत्म किया जा रहा है, चाहे जजेस है, चाहे फौज है, चाहे पुलिस है, नेम एनीथिंग, हर चीज से आपका एतमाद खत्म किया जा रहा है थ्रू मीडिया। ये सोचने की बात है। दज्जाल, दज्जाल इसी का नाम दज्जाल है। ठीक है, कैसे? देखें, आप को डर तो होता है ना सिग्नल्स पे कि कांस्टेबल खड़ा हुआ है, तो अमूमन सवाई मोटरसाइकिल सवारों के, क्योंकि उनको कोई पकड़ता नहीं जनरली, रेड लाइट पे हम इशारा नहीं तोड़ते। एक डर है हमें कानून का। सही। ये मीडिया क्या कहता है? कानून है ही नहीं। बिल्कुल। आज हम अपने केसेस कोर्ट में लेके जाते, कोई उम्मीद तो है जिसकी वजह से हम कोर्ट जाते हैं, कोई उम्मीद तो है जिसकी वजह से हम एफआईआर दर्ज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज पूरा मीडिया, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मीडिया एक चीज समझा रहा है, कोई सिस्टम नहीं, कोई आपका एतबार नहीं, किसी पे एतबार नहीं है। ये हम लोगों ने समझना है, मैंने समझना है कि हमारे साथ क्या गेम, क्या मेरे साथ गेम क्यों हो रही है। देखिए, गेम कब होती है किसी इंसान के साथ? जब दूसरा बंदा कमजोर होता है। हमारे यहाँ सारा है सेहूनी साजिश, ओ भाई वो तो हम कहते हैं गलत है, तो वो अपने तो आइडियोलॉजी पे काम करें। मैं इतना नालायक हूं कि मैं बस उनकी हर चीज पे इतना बेवकूफ हूं कि हर चीज पे अलाकार बन जाता हूं। सही। तो अपने आप को, मैंने अपने आप को ताकतवर करना है, और उसके लिए ये किताब हमें बताती है। देखिए, दुनिया की कोई किताब, अभी हम कहते हैं वो 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, लेकिन नाम निकाल देना कितने लोग उस किताब को पढ़ के चेंज हुए हैं।
ہاں اس کی بیس پہ ٹرینرز کی تو وہ چاندی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اس کی کتاب پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے، لیکن کس کی لائف چینج ہوئی؟ لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد دیکھیں کس کی لائف چینج ہوئی۔ اس کتاب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی بچی کو زندہ ڈالا گیا قبر میں؟ صحیح۔ اس کتاب کو لے کر وہ بیڈوینز جس پہ کیسر و کسرا آئے نہیں، یا کہ بے وقوف لوگ ہیں، جنگجو ہیں، بے وقوف، ادھر نہیں جانا، ادھر آئے گی کچھ نہیں، وہ اٹھے ہیں اور آپ نے 3 بر اعظموں پہ اپنی خلافت قائم کر دی۔ آپ کو کوئی پرسنالٹی ایسی ملتی ہے کہ ایک کتاب کو لیتی ہے اور اس پرسنالٹی کے اوپر ابو سفیان، اس وقت حضرت ابو سفیان اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بندے کے متعلق بتاؤ، وہ کہتے ہیں دل چاہتا تھا میں جھوٹ بولوں، بول نہیں سکتا تھا۔ اس کتاب کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کتاب کے انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی، ایسے 4 خلفاء ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے ان کی مطلب آپ کو کوئی ایسا لیڈر ملتا ہے جس نے اتنی خوبصورت ٹیم تیار کی ہو؟ یہ ٹیم آپ کو نبوت سے پہلے نظر نہیں آتی، نبوت کے بعد آپ کو یہ ٹیم نظر آتی ہے۔ مطلب what a book to transform the people and what a personality of سیرہ، جس نے لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا۔ لیکن آج کا مسلمان نہ اس کتاب سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، نہ اس سیرت پہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ سر جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم لوگ خود جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، تو یہاں پہ ایک چیز پیئر پریشر ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم الگ سے بات کریں گے تو پھر اب ہم لوگ جج کیے جائیں گے، اسپیشلی ریلیجن کے میٹر کے اوپر ہمیں ایک چیز ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، میں نے نوٹس بھی بہت زیادہ کیا اپنی یونیورسٹی وغیرہ میں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اگر وہ دین کی طرف زیادہ ہوں گے نا تو ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، جیسے مولوی صاحب کہہ کے یا کچھ بھی، تو وہ بات کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں کہ ہم تو جج ہوں گے۔ تو اگر، اور یہ اس وجہ سے شاید ہوتا ہے کیونکہ ہماری روٹ سٹرونگ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کانسیپٹ ہو قرآن کا اور اپنے دین کا تو ہم کبھی بھی ہمارا جو ایمان ہے وہ شیک نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں سارا پتہ ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے سوال ہو جائے گا یا ہر چیز کا جواب ہم دے سکتے ہیں، اور ہمارا نالج ہے، تو پھر ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ اور بڑی جس طرح پیاری سے بات سر کی ہانیہ یہاں نے۔ پہ ایون جی اور کہ یہ من کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن دیکھیں تو یہ سورہ کہف 15 کا اینڈ اور 16 پارے کے سٹارٹ میں آتی ہے۔ تو قرآن کا سٹارٹ ہوتا ہے پہلے سپارے سے، وہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ کتاب ہے ہی اس کے لیے جو اس کے اوپر شک نہیں کرتا اور جو اس کے اوپر یقین کرتا ہے، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی لوگ، ہمیں لگتا ہے کہ متقی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، لیکن متقی کون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے 4 یا 5 جو ہیں اس کی بتا دی نشانیاں کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم متقی ہو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں ابھی وہ یہ سی آئی کے ایگزامز کے اوپر بڑا چل رہا تھا، ہو نہ ہو، کون بچے بائک آؤٹ کرتے ہیں ایگزام کا؟ جن کو اپنی تیاری پہ اعتماد نہیں ہوتا، وہ پیئر پریشر میں جاتے ہیں، اور وہ بچے جن کو اپنی تیاری پہ اعتبار ہوتا ہے وہ پیئر پریشر نہیں دیتے، دے ڈونٹ بائک آؤٹ دی کلاسز، وہ جا کے بائی پروٹیسٹ کے حصہ نہیں دیتے، انہیں اعتبار ہوتا ہے کہ یار میں نے تیاری کی ہے، میں نے پیپر دینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کلیئر کر سکوں۔ تو ہم پیئر پریشر لیتے کب ہیں؟ ہانیہ نے بہت پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، ہمیں اپنے کانسیپٹس پہ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن بیسیکلی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھونڈو، ہم میں نہیں ڈھونڈو، اپنے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈو، بی سو اسٹرانگ، بی سو اسٹرانگ کہ وہ بیدوین جس کو کیسر و کسرا کچھ سمجھ نہیں تھے، وہ ادھر جا کے سفیر کے طور پہ جاتے تھے اور اکیلے آ کے اس کو ڈائریکٹ بات کرتے تھے اور جھکتے نہیں تھے۔ such a strong conviction we require، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہی وہ قرآن ہے، آپ نے بڑی اس کے اوپر کوٹیشن سنی ہوگی، یہ باغی کر دیتی ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کتاب کو بند کر دو. یہ بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے انسان کو. بہت خطرناک کتاب ہے، نو ڈاؤٹ. یہ بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے. وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے. چلے میں وہ سوری کیا وہ پرانے اور نئے کا جو مکسچر ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈفرنٹ سا ہو جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں تو ہم آگے چل جاتے ہیں جس طرح مرضی ہو. سیکوینس جیسے آپ لوگ کہتے ہیں. یہ سلائیڈ بڑی اچھی آپ کی بنی ہوئی ہے، بڑا کلیئرلی دو چیزیں ٹائم ایک رہ گیا تو اچھا تو صبح کر لیں گے سر اس کو. چلیں جزاک اللہ. بس بیٹا بات یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دہ منافق ہوگا. کیوں؟ نہ اس دنیا میں جی کے مزے لے کے رہ سکا، نہ آخرت میں اس کو حصہ ملنا ہے. کافر کو تو یہ دنیا جنت کے طور پہ مل جائے گی کیونکہ اس کا جو دل تھا وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ میں منافقین کے اوپر بہت بڑا ایڈریس ہے. کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم مومن ہیں، ہم کافر ہیں یا منافق؟ منافق کے لیے دونوں جہانوں میں نقصان ہی نقصان ہے. نہ یہاں زندگی گزار سکا جس کا مزہ کہتے ہیں، وہ مزہ لینا بھی چاہتا ہے وہ لے نہیں پاتا، لیتا ہے تو تھوڑا تھوڑا لیتا ہے، چھپ چھپ کے لیتا ہے. تو بیٹا اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے باتیں کریں. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں کرنے والی کتاب ہے اور کھل کے بات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آپ سب پہ کرم کرے، ہمارے ایمان میں ہمیں ایمان دے. مسلمان تو الحمدللہ ہیں، ایمان از کوشچنیبل. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ کتاب مومن سے بات کرتی ہے. مسلمان کے متعلق آپ